پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درود دیوان دیجئے اللہ 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 لا الہ الا ہوا محمد رسول اللہ وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأ السلام فقد برئ من الكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: قل سلام. وقال الله سبحانه وتعالى: فقل سلام عليكم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، دنیا ایک امتحان گاہ ہے. مختلف اعتبار سے بندے کا امتحان ہوتا ہے. نہ امتحان کی کوئی گھڑی طے ہے، نہ امتحان کا کوئی عنوان طے ہے، نہ امتحان کا کوئی مضمون طے ہے، نہ امتحان کا کوئی بھی دن طے ہے، اور نہ ہی امتحان کا کوئی طور و طریقہ طے ہے. اللہ تعالیٰ بندے اور بندیوں کا امتحان جب چاہے، جیسا چاہے، جس عنوان سے چاہے، جس مضمون سے چاہے، جس کسی کام میں، جس کسی قول میں، جس کسی فعل میں، جس کسی بھی حالت میں امتحان لے سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم دنیا میں آئے ہی لنبلوکم ایکم احسن عملا. ہم میں کون کون اچھا عمل کرتا ہے، اس کو پرکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. اور اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں پرکھے گا. اللہ تعالیٰ پرکھنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے نبیوں کو پرکھا، اولیاء کو پرکھا، صحابہ کو پرکھا، اتقیاء کو پرکھا. سب کو پرکھنے کے بعد، جانچنے کے بعد، امتحان کے بعد ترقی دیتا ہے، مقام دیتا ہے، سند دیتا ہے اور رفع درجات دیتا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر اولو العزم من الرسل میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں اور ان کو تمام نبیوں کے جد امجد کہے جاتے ہیں اور ان کی ملت میں رہنے کو فخر محسوس کیا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الدرود میں
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر درود ابراہیم سب سے افضل درود ہونے کو سرکار نے ارشاد فرمایا تو اس میں اتنی بڑی حکمتیں ہیں، اتنی بڑی حکمتیں ہیں، اتنی بڑی حکمتیں ہیں کہ حضرت ابراہیم نے امتحان اللہ کے سامنے دیتے چلے گئے، اتنا دیے ہر آن میں، ہر وقت میں، ہر موڑ میں، ہر موقع پر، ہر زمانے میں اللہ کا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتے چلے گئے اور سب میں کامیاب ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی سب میں اعلیٰ درجہ، سب میں افضل درجہ، سب میں ممتاز، سب میں کامیاب، سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے، ہر اعتبار سے ان کو آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ دے کر بھی آزمایا، حضرت ابراہیم کو اللہ لے کر بھی آزمایا، حضرت ابراہیم کو اللہ اپنوں میں آزمایا، حضرت ابراہیم کو اللہ پرائیوں میں آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت بغیر اولاد کے بھی آزمایا اور اولاد دیکھ کر بھی آزمایا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ اپنے بیگم کے ساتھ بھی آزمایا اور بیگم کو جنگل میں بیابان میں چھوڑ کر بھی اللہ نے آزمایا۔ آزمانے کے مختلف طور و طریقے جو کچھ ایک انسان کی زندگی میں ہو سکتے ہیں ان تمام اعتبار سے حضرت ابراہیم آزمائے گئے، لیکن صحبت نیکوں کی نیک بنا دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے صحبت یافتہ ہیں حاجرہ، انہوں نے بھی امتحان میں اللہ نے کامیاب کر دیا۔ حضرت سارہ وہ بھی کامیاب ہو گئیں، حضرت اسماعیل وہ بھی کامیاب، حضرت اسحاق وہ بھی کامیاب۔ جتنے انبیاء علیہم السلام ان کے نسلوں میں آئے ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، ان کا بھی امتحان لیا تو وہ بھی الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ امتحان اللہ کے طرف سے لیا جاتا ہے اور بندہ اپنے اعتبار سے امتحان اللہ کو دیتا ہے۔ امتحان کیسے کیسے اللہ لیتا ہے؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العزت امتحان جب لینے پہ آئے گا تو فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا ڈر، تھوڑا سا ڈر۔ کیسا ڈر؟ کبھی بیماری کا ڈر، کبھی نقصان کا ڈر، کبھی فقر کا ڈر، کبھی فاقے کا ڈر، کبھی ایسے ویسے داماد مل جانے کا ڈر، ایسی ویسی بہو مل جانے کا ڈر، کبھی ڈر ہے تو اپنے شوہر پتہ نہیں وہ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ڈر ہے تو کبھی بیوی یہ سہ کر سنبھال کر چلے گی یا نہیں چلے گی، کبھی ڈر ہے تو بچے منزل تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، کبھی ڈر ہے تو کاروبار ترقی پائے گا کہ نہیں پائے گا، کبھی ڈر ہے تو موسم، اس موسم میں صحت ملے گی یا بیماری آئے گی۔ ایسا ڈر ہمیشہ ایمان والے کے ساتھ دونوں چیزیں لگی رہتی ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایک طرف ڈر بھی ہے، ایک طرف اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں آپ چاہیں جو بھی مثال اٹھا لیں، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی گاڑی میں سوار ہوتا ہے، منزل تک پہنچنے کی نیت ہے، ڈر بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چلتے چلتے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں گاڑی کسی سے ٹکرا نہ جائے، کبھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو جائے،
کبھی کوئی مصیبت آنا پہنچ جائے، کبھی کوئی یہ کبھی کوئی وہ ہماری زندگی میں پریشانی کا سبب نہ بن جائے، یہ ڈر ہر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اب وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، جب بھی اسے ڈر ہے کہ کہیں ہماری یہ بیکاری ہمارے معاش میں کہیں فرق نہ ڈال دے، نقصان کا سبب نہ بن جائے، دکان کھول کر نوکر کو رکھا ہوا ہے، ڈر ہے کہیں وہ خیانت نہ کر جائے، کبھی گھر کے اندر بچوں کو چھوڑ کر آئے تو ڈر ہے بچے کہیں ایسے ویسے حرکت کر کے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں چیزوں کا نقصان نہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ڈر میں مبتلا رہتا ہے۔ کبھی چائے ہم نے اسٹو پہ رکھ دیا، ابل جانے کا ڈر، دودھ رکھ دیا نکل جانے کا ڈر، پانی رکھ دیا حد سے زیادہ گرم ہو جانے کا ڈر، بریانی بنائی کچا پکا ہو جانے کا ڈر، گوشت گلا کہ نہیں گلا کا ڈر، کبھی نمک برابر ہے کہ نہیں ہے کا ڈر، ہر ایک کا ڈر الگ الگ قسم کا ہوتا ہے۔ تو وہ ڈر انسان کے اندر ایسا کھوکھلا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ڈروں میں آ کر کسی بھی اعتبار سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کام بسم اللہ بول کر شروع کرو، انجام اللہ کے حوالے کرو۔ ماں بننے والی ہے، بچے کی ولادت کا ڈر ہے، اب بچہ پیدا ہو گیا، بچے کی صحت کا ڈر ہے، اب بچہ گود میں ہے، اس کی تربیت کا ڈر ہے۔ یہ ڈر ہمیشہ بندے اور بندی کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جس وقت یہ ڈر آئے تو کیا کرے؟ فرمایا اللہ کے ذمے جو کام ہے وہ اللہ کے ذمے ڈال دیا کرو، اللہ کے ذمے کر دیا کرو۔ جو ذمے اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے چھوڑ دو گے، اللہ تمہیں دونوں کے درمیان کی زندگی ایسی عطا کرے گا جس میں تم سکون محسوس کرو گے۔ نفع ہوا تب بھی الحمدللہ، نقصان ہوا تب بھی الحمدللہ، فتح تب بھی الحمدللہ، شکست تب بھی الحمدللہ، پاس تب بھی الحمدللہ، فیل تب بھی الحمدللہ، صحت تب بھی الحمدللہ، بیماری تب بھی الحمدللہ، اچھی تب بھی الحمدللہ، بری تب بھی الحمدللہ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والی نعمت ہم محسوس کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ تمام ڈر اٹھا کر اللہ رب العزت پر ڈال دیں۔ اللہ پر جب بندہ اور بندی بوجھ ڈال دیتے ہیں، رزق کا بوجھ، یا اللہ تو مالک، صحت کا بوجھ، یا اللہ تو مالک، طبیعت کا بوجھ، یا اللہ تو مالک، نفع نقصان کا بوجھ، یا اللہ تو مالک، تیرا نام لے کر میرے رب میں شروع کرتا ہوں، منزل تک صحیح نتیجے تک پہنچانا وہ تیری ذمہ داری ہے۔ یا اللہ ہم تیرے تابعدار ہیں، ہم تیرے وفادار ہیں، ایاک نعبد، سر جھکاتے ہیں تیرے سامنے، و ایاک نستعین، ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے سامنے۔ میرے اللہ عبادت کرنے کا تو نے حکم دیا، ہم نے اس عبادت کو پورا کیا، دعا کرنے کا تو نے حکم دیا، ہم نے دعا کرنے کا طریقہ تیرے نبی سے سیکھ کر کیا۔ یا اللہ اس دعا کو قبول کرنا، اس دعا کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو حل کرنا، اس دعا کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو منزل تک پہنچانا، ہمارے ہر محنت کو کامیاب بنانا۔ اے اللہ وہ تیرے ذمے ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہر بندہ ہر بندی جس وقت پورا بوجھ اللہ پر ڈال دیتے ہیں، اللہ اس بوجھ کو اپنے ذمے کر لیتا ہے اور بندوں کو سکون اور راحت اور عافیت کی زندگی نصیب کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو بوجھ اللہ پر ڈالنے کی ہے وہ اللہ پر ڈال دو، اللہ سے کہہ دو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، تیرا نام لیا ہے اور تجھ پر میں نے توکل کیا ہے۔ یا اللہ تجھ پر توکل کر کے میں نے شروع کر دیا، اس توکل کے ذریعے سے
تو ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتے ہیں تم مجھ پر بھروسہ کیے ہو، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ پریشان نہ ہونا، کسی بھی معاملے میں پریشان نہ ہونا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسا توکل کرنا چاہیے، اللہ تمہیں رزق دے گا۔ لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں رزق دے گا ایسا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، جیسے چرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ اس طریقے سے تمہیں رزق دے گا۔ وہ صبح جاتے ہیں خالی پیٹ، شام آتے ہیں بھرتی پیٹ، تمہیں اللہ کبھی بھوکا نہیں سلائے گا۔ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو، میرا اللہ ہر حال میں مجھے کھلانے والا ہے، چاہے زمانہ لاک ڈاؤن کا ہو یا لاک ڈاؤن نہ ہو، ان لاک کا زمانہ ہو، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہو، مزدوری کا زمانہ ہو، غیر مزدوری کا زمانہ ہو، ملازمت کا زمانہ ہو، غیر ملازمت کا زمانہ ہو، نوکری کا زمانہ ہو، غیر نوکری کا زمانہ ہو، چاہے اسباب کے طور پر ہمارے گھر کے مرد حضرات دبئی میں رہیں یا امریکہ میں رہیں، آسٹریلیا میں رہیں، ویسٹ انڈیز میں رہیں، جہاں بھی رہیں، فرمایا رزق کا ذمہ دار پروردگار ہے اللہ، ضرور بھی ضرور تمہیں اپنے توکل کی برکت سے رزق دے کر رہے گا، اور ایسے رزق دے گا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرماتے تمام چوپائیوں کی ذمہ داری رزق کی اللہ کے ذمہ ہے۔ تم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ زمین میں جو بھی رینگتے ہیں، زمین میں جو بھی چلتے ہیں، زمین میں جو بھی پھرتے ہیں، زمین میں جو کچھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، بس رہے ہیں، پروردگار نے اپنے ذمہ رزق دی ہے۔ تو رزاق کا جب ذمہ داری ہے تو تم مرزوق پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب اللہ سے ڈرو مت، کسی بھی معاملے میں ڈرو مت، ڈر نکالو اپنے دل سے۔ سب سے پہلا شیطان ڈر کے ذریعے سے بندے پر حملہ کرتا ہے۔ جب بندہ نڈر ہو کر اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتے جب میں تمہارا رب ہوں مجھ پر بھروسہ کرو۔ کیا ضرورت ہے ان پر بھروسہ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے یہاں وہاں جھانکنے کی؟ کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے ان سے پوچھنے کی؟ ارے مجھ سے پوچھو، جب میں ہوں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت؟ لیکن میرے محترم خواتین، آج ہمیں اس بات کا یقین دلانے کی سخت ضرورت ہے۔ جس دن ہماری زبان میں تیری بیماری کا حل کیا ہے اللہ، تیرے مسائل کا حل کیا ہے اللہ، تیری پریشانی کا حل کیا ہے اللہ، تیرے بچوں کا حل کیا ہے اللہ، تیرے تمام اسباب کا حل کیا ہے اللہ، تیرے رزق کی ذمہ داری کون ہے اللہ، تیرے رزق کے تمام مسائل کو حل کرنے والا کون ہے اللہ، کون نسلوں کو چلائے گا اللہ۔ جس دن ہماری زبان پر اللہ 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 آ جائے، سمجھ جاؤ سب مسئلہ حل ہو گیا۔ لا تقوم الساعہ، لا تقوم الساعہ، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک کہ اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا رہے۔ کیا مطلب؟ جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا وہ کیا کہے گا؟ اللہ اللہ، کون کرے گا اللہ، کون بنائے گا اللہ، کون سمجھائے گا اللہ، کون یہ تمام کارساز ہے اللہ، کون ہے رزاق اللہ، کون ہے صحیح صحت اور بیماریوں کا مالک اللہ، کون ہو محیی اور ممیت اللہ۔ جس دن اللہ ہماری زبانوں پر آ جائے، سمجھو قیامت کے علامتوں کا دروازہ اللہ بند کر دے گا۔ اور آج اس وقت ہماری زبان میں اللہ اللہ کی ضرورت ہے، اللہ اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں تمام اللہ کے بندے اور بندیوں سے یہ کہلوایا کرو اللہ 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 اللہ، تاکہ تمام بندیوں کے زبان میں
اللہ اللہ کا لفظ آنا شروع ہو جائے. اور ابھی تک ہماری زبان میں اللہ کا لفظ انا للہ کہاں آتا ہے؟ ذرا سوچئے. کون ماں نہیں ہمارا بیٹا سب کچھ کرتی سو، کون ماں نہیں ہمارے شوہر سب کچھ کرتی سو، کون ماں ہمارے انوچ کرتی سو انوچ کرتی سو. ارے بھئی سو ڈال کو سو جاتی. ارے بھئی سو کیا مطلب؟ انوچ بھئی اللہ کر بھئی رزاق تو اللہ ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا تو اللہ ہے، قرض ادا کرنے والا تو اللہ ہے، ہمت دینے والا تو اللہ ہے، صحت دینے والا تو اللہ ہے. وہ اللہ کو کیوں نہیں کہتے؟ جب اللہ کو ہم یاد نہیں کریں گے اللہ کو جوش آئے گا کیسے؟ اللہ ہماری مدد کرے گا کیسے؟ اللہ کے نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گے کیسے؟ اللہ کی خصوصی عنایتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گے کیسے؟ یہ سب کے سب اس وقت ہوں گے جب ہم اللہ 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 کہنے والے بنیں. اس لیے فرمایا رزق میں برکت لانے کے لیے 6 اسباب ہیں. 6 اسباب ہیں. سب سے پہلا سبب رزق میں برکت لانا ہو تو فرمایا سب سے پہلے توکل اختیار کرو. توکل، اللہ پر بھروسہ، اس کو توکل کہا جاتا ہے. متوکلین بہت بڑے درجے والے ہوا کرتے ہیں. توکل اللہ پر، اللہ کرے گا تو توکل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق کے مسائل حل کریں گے. تو جیسے کہ میں نے بتایا تفصیل سے، اللہ پر پورا بھروسہ کرنا، شک نہیں کرنا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، شک کرتے ہیں، اور شک سے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. یقین. دوسری چیز کیا ہے؟ یقین. یقین. علماء فرماتے ہیں ادعوا ربکم وانتم متیقنون بالاجابہ. اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات واضح کر رہا ہے، اے لوگو تم اپنے پروردگار کو پکارو اس حال میں، اس یقین کے ساتھ کہ تمہارا رب تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا. علماء فرماتے ہیں دوسرا سبب ہے دعائے یقین. یقین کے ساتھ دعا کرنا، یہ دوسرا سبب. تیسرا سبب کیا ہے؟ سنتوں کا اہتمام. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من اکرم سنتی یا من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال المحبت فی قلوب البررہ والہیبت فی قلوب الفجرہ والسعۃ فی الدین والسعۃ فی الرزق والثقۃ فی الدین او کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا سب سے پہلا کام جب سنتوں کا تم اہتمام کرو گے، لباس کے اعتبار سے سنت، مستورات کے لباس کی 3 سنتیں ہیں. نمبر 1 موٹا لباس، نمبر 2 ڈھیلا لباس، نمبر 3 کامل لباس. ہاتھ کامل ہو، پیر کامل ہو، سر سے لے کر ٹخنے کے نیچے تک پورا بدن چھپا ہوا ہو. موٹا لباس ہو، ڈھیلا لباس ہو، کامل لباس ہو. یہ 3 لباسوں کی سنت ہے. پتلا لباس غیر شرعی لباس، ٹائٹ لباس غیر شرعی لباس، آدھا ہاتھ، پو ہاتھ، پونا ہاتھ، یہ غیر شرعی لباس. یہ غیر شرعی لباس سے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. اور ایسے لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز بھی نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا تیسری چیز لباس سنت کی پابندی. بیٹھ کھانا کھا رہے ہیں سنت کے مطابق، سو رہے ہیں سنت کے مطابق، طہارت سنت کے مطابق، اور تمام گھر کے نظام سنت کے مطابق، ہمارا لباس اور برقع سنت کے مطابق، نمازوں میں سنت کا اہتمام، اور مرد حضرات وہ بھی سنت کے لباس، سنتوں کا اہتمام. ہر چیز میں
اللہ کے رسول کیسا کرتے تھے، یہ جان جان کر عمل کرنا سنت، یہ سنت سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ علماء نے فرمایا چوتھی چیز رشتے ناطے کو جوڑنا۔ لوگا نصیحت کر کو مرتی، نصیحت کئی کی نصیحت، کئی کی وصیت، قطع رحمی کی وصیت۔ اور یاد رکھنا جو رشتہ داروں سے کٹے رہتے ہیں برکتیں ان سے کٹ جاتے ہیں، جو رشتہ داروں سے کٹے رہتے ہیں رحمتیں ان سے کٹ جاتے ہیں، جو رشتہ داروں سے کٹے رہتے ہیں تمام طرح کی عافیتیں ان سے کٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ رشتہ یہ حشر کے میدان میں پل صراط کے راستے پر کھڑے ہو کر اللہ سے یہ ندا کرے گا، اللہم صل من وصلنی واقطع من قطعنی، یا اللہ اس سے تو جڑ جا جس نے مجھے جوڑا ہے، اس سے تو اپنے رحمت کو کاٹ لے جس نے مجھے کاٹا ہے، یعنی رشتہ داری کو کاٹ لیا۔ رشتہ کھڑے ہو کر شکایت کرے گی رشتہ داری، اس نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو تو رشتے کو جوڑو۔ دیکھو ایک رشتہ ہے فرائض والا، جیسے والدین کا رشتہ اولاد سے، اولاد کا رشتہ والدین سے، یہ فرض والا ہے۔ ماں چاہے کیسی بھی ہو، باپ چاہے کیسا بھی ہو، اولاد کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھے۔ اور ایک رشتہ واجب والا، میاں بیوی بچوں کا رشتہ، یہ واجب والا رشتہ، اس رشتے کو جوڑا رکھے۔ اور انہی واجب رشتوں میں ددیالی، ننیالی رشتہ دار، اور اسی طریقے سے اپنے سسرالی رشتہ دار، ان رشتہ داروں کو ان کے ساتھ جڑے رہنا، محبت سے رہنا، پیار سے رہنا، چاہے تمہارے آنے جانے میں آپ کی کوئی گنجائش نہ نکلتی ہو، لیکن کم از کم آج کل تو بہت آسان ترتیب ہے کہ فون دبائے اور ہم نے رشتہ جوڑ لیا۔ السلام علیکم خالہ کیسے ہیں، السلام علیکم پھوپھی کیسے ہیں، السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں۔ ارے بھائی جن جن سے تعلق ہے بھائی نامحرموں سے بات نہ کریں، جیسے سالی کا بھائی جان سے بات کرنا منع ہے، ہرگز بات نہ کریں، اور بھائی جان کا سالی سے منع ہے، ہرگز بات نہ کریں۔ آپ یوں نہ سمجھیں حضرت رشتہ جوڑنے کو بولے، کہاں ملے وہاں ناجائز رشتے، جن کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ناجائز ہے، وہاں بھی جا کر رشتہ جوڑنے بیٹھ گئے تو پورا گناہ الٹا بے برکتی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ناجائز رشتے کی طرف مت جاؤ، جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی بول کر گھس نہیں جانا۔ جیسے عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، سروے کرتے وقت کیا کہتے بھی ہونا کیا خالہ، انہوں خالہ بھی نہیں کون بھی نہیں، کہتے بھی ہونا کیا آنٹی بول کو دروازہ کھول لیتے ہیں اندر داخل ہونے کی۔ ایسے سب لوگوں سے اپنا رشتہ نہ رکھیں، جو جائز رشتہ ہے ان سے اپنا رشتہ باقی رکھیں، جو ناجائز ہے ان سے رشتہ کاٹیں۔ کاٹنے کا مطلب کیا؟ ارے بھئی غیر شرعی کام نہ کریں، ایسا نہیں کہ مکمل طور پر آپ قطع تعلق کر لیں، نہیں، ارے بھئی آپ کے والدہ سے آپ کے خلیرے بھائیوں کا تعلق ہے، آپ کے والدہ سے ملنے خلیرے بھائی آئیں، آپ کے والدہ خلیرے بھائیوں کے پاس جائیں، یہ رشتہ۔ لیکن بہنیں خلیرے بھائیوں کے پاس جانا یہ ناجائز ہے۔ ہاں اپنے شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ آپ جا رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن خلیرے بھائیوں کے ساتھ خلوت یہ بالکل جائز نہیں ہے، خلیرے بھائیوں کے ساتھ مذاق یہ بالکل جائز نہیں ہے، چاہے وہ خلیرے ہوں، پھپیرے ہوں، تائرے ہوں، جو مولیرے ہوں، جو بھی ہوں، ان سے اس طرح کا رشتہ بے تکلفانہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جائز رشتوں کو جوڑنے پر برکتیں ہیں، ناجائز رشتے یہ حرام ہیں اور اس کے ذریعے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اعلیٰ درجے کا سبب۔ پھر آگے کا سبب کیا فرمایا؟ آگے فرمایا صدقات کا اہتمام۔ روزانہ میں کہا کرتا ہوں اپنے پاس ایک تھیلی رکھو، تھیلی میں
چاول جب بناتے ہو ایک مٹھی چاول اٹھا کر ڈال دیے، یا اللہ یہ مہمان رسول کے لیے دال بنا رہے ہیں، ایک مٹھی دال اٹھا کر ڈال دیے، یا اللہ یہ مہمان رسول کے لیے چائے بنا رہے ہیں، ایک مٹھی شکر اٹھا کر ڈال دیے، یا اللہ یہ مہمان رسول کے لیے ہیں، آپ پتی ڈال رہے ہیں 2 چمچ پتی اٹھا کر ڈال دیے، یا اللہ یہ مہمان رسول کے لیے ہیں، آپ کر کے دیکھو، فرمایا انشاءاللہ برکتوں کا عجیب سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایک تو ہے صدقات، ایک تو ہے صدقات، اور اس سے آگے فرمایا جو سب سے اہم ہے وہ ہے مہمان نوازی۔ فرمایا جو مہمانان رسول کے مہمان نوازی کرے اس کا صدقہ بھی ہو گیا، مہمان نوازی بھی ہو گئی، دونوں فائدے۔ عربی صدقہ بھی ہو گیا، مہمان اللہ کے رسول کے مہمانوں کی مہمان نوازی ہو گئی، اس سے بڑھ کر سعادت اور کس کو کیا نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے محترم خواتین، جو اعمال میں بتایا انشاءاللہ یہ عمل کرو، اس کے ساتھ رزق کی پریشانی جن جن کے یہاں ہے وہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا رزاق یا کریم یا جبار یا رحیم یہ ورد کیا کرے، یا رزاق یا کریم یا جبار یا رحیم، انشاءاللہ 21 مرتبہ پڑھ کر دعا کیا کرو، اللہ رزق کے دروازے آسان کریں گے۔ حلال رزق کی طرف آگے بڑھو، حرام سے اجتناب کرو۔ جو بندہ 3 دن حرام رزق سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ 1 سال حلال رزق کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں سریے کو رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حرام سے پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، آفتوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے تمام خواتین نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں، انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے جم کر دعا کریں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ گھر کے اندر صبح شام یاسین شریف کی تلاوت ہو، اور صبح یاسین ہے تو شام کو تبارک ہے، واقعہ ہے، گھر میں ضرور پڑھو۔ واقعہ جس گھر میں پڑھے فرمایا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے میرے بچیوں کو واقعہ سکھایا ہے کہ ہوا یتولی الصالحین، فرمایا نیک بچوں کا ذمہ دار اللہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں تم اپنے نسلوں کو اگر اللہ کے طرف سے مرزوق پانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو اللہ کے طرف سے اعانت کردہ، اللہ کے طرف سے نصرت کردہ، اللہ کے طرف سے خصوصی مدد کردہ دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا تم اپنے بچوں کو واقعہ سکھاؤ، واقعے کا اہتمام کراؤ، انشاءاللہ کبھی رزق سے نہ تم پریشان ہوں گے نہ تمہارے اولاد پریشان ہوگی۔ واقعہ کا اہتمام، انشاءاللہ واقعہ شام کو واقعے کا اہتمام کریں، اللہ بہت برکت دے گا۔ اور اس کے علاوہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، مہمان گھر میں جب آتے ہیں، عام طور پر آج کل ہوٹل کیوں کھلے؟ چائے کے ہوٹل اس لیے کھلے، گھر میں عورتیں مہمانوں کو چائے پلانا بند کر دیے۔ مرد حضرات پہلے گھر کو لاتے تھے، مہمان کو چائے گھر میں پلاتے تھے، اب گھر میں مہمان اگر آ جائے تو گھر میں ایک جنگ بدر شروع ہو جاتی ہے، کبھی جنگ جمل، کبھی جنگ صفین، یہ ہنگامہ گھر میں کیا جی وہ کب ملے تب مہمانوں کو چائے بناؤ کر بولتے سو تمہارے گھر کی نوکرانی کیا میں ایسے سب باتیں کرے بولے تو آٹومیٹک گھر سے برکت چلی جاتی، آٹومیٹک چلی جاتی، یاد رکھو آٹومیٹک چلی جاتی۔ کیوں؟ حضرت علی اور حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم تو بغیر مہمان کے دسترخوان پر بیٹھتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ مہمان۔ اور حضرت علی 2 دن مہمان نہیں آیا گھر میں تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ اللہ نہ کرے میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بھی اللہ اور اللہ کے آخرت پر ایمان رکھتے ہو ان کو چاہیے کہ وہ فور اپنے مہمانوں کی عزت کرے، احترام کرے۔ مہمان آ رہے ہیں، علماء فرمایا سب سے پہلے مسکراہٹ سے ان کا استقبال کرو، منگوس کے سکا چہرہ بنا لگ بیٹھنا نہیں۔
چہرے پر مسکراہٹ، چہرے پر ہنسی آ رہی، بولے تو خوشی ہونا، یہ چہرہ پھکا لے کو، یہ چہرہ اتار لے کو، کئی کچھ یہ خالہ جان رو رہی گا تو نہیں ماں میری صورت کچھ ویسی، بولے گا قصہ ہو گیا، ویسا نہیں بیٹھنا، بلکہ خوشی آ رہی، گھر میں کچھ نہیں ہے، مسکراہٹ بس کافی ہے، پیاری پیاری باتیں کافی ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کافی ہیں، وہ لوگ اسی میں اتنا خوش ہو کر چلے جائیں گے جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ محبت سے پانی پلا دو، آپ محبت سے چائے پلا دو، دودھ نہیں ہے تو سلیمانی پلا دو، انشاءاللہ جو بھی پلا کر آپ مہمان کو رخصت کریں گے، آپ کی اخلاص والی باتیں ان کے دل کو ایسی اثر کریں گی، انشاءاللہ وہ آپ کے ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سریوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، اللہ شر سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے تمام خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں، مہمان آئے تو مہمانوں کا اکرام کریں، جیسے وہ تمام اکابر کہتے ہیں، ہوٹل اس وقت کھلے جب گھر کے اندر کھانا کھلانا بند ہو گیا، چائے اس وقت کھلی زیادہ جب گھر میں چائے پلانا بند ہو گیا، آج کل پانیاں بھی سڑکوں پہ بکنے لگے اس لیے کہ گھر میں پانی پلانا بھی بند ہو گیا، تو اس لیے تمام نیت کریں انشاءاللہ، کم از کم ہم لوگ بھئی پانی تو ضرور پلائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ چائے بھی پلائیں گے، اور جو گھر کھلاتا ہے ہمیشہ اس گھر کو اللہ کھلانے والا بنائے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سریوں کو، اور آج کل رائے بھی دیتے ہیں، اسے کیا دیکھو جی ایک چھوٹا گھر دیکھو جی، کانتوں بھی آپ کو مہمان رک جانے جاتی، تو اس کا مطلب کیا، مہمان نہیں آنا بول کو بعض لوگ جان بوجھ کو چھوٹا گھر لیتی، یہ ایک الگ چیز ہے، بعض لوگ مجبوری سے چھوٹا گھر لیتی، بعض لوگ مہمان نہیں آنا بول کو چھوٹا گھر لیتی، کونتے بھی آپ کو نہیں رکنا بول کو چھوٹا گھر لیتی، ایسی نیت بہت بری نیت ہے، اچھی بات نہیں ہے، اس لیے برکات سے محروم کر دیے جاتے ہیں، رزق سے محروم کر دیے جاتے ہیں، رحمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں، بہت ساری عنایتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اس لیے سب سے گزارش ہے آپ سب نیت کریں انشاءاللہ، ہم کھلے دل سے انشاءاللہ ہم اپنے گھر کو مہمان نوازی کا گھر بنائیں گے۔ اسی لیے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو۔ کسی نے پوچھا قبرستان بنانا کس کو کہتے ہیں؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سلام کا جواب نہیں وہ گھر قبرستان ہے، جس گھر میں مہمان کا اکرام نہیں وہ گھر قبرستان کے مانند ہے، جس گھر میں نماز نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں وہ قبرستان کے مانند ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان پر آپ حضرات کو آئندہ ایک اہم باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سریوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میں نے بتایا کہ چٹھی کے ذریعے سے پہلے ہی آپ مولانا کے پاس پہنچا دیا کریں تاکہ ہمارا جواب دینا آسان ہو۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم آت انفسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها واہدنا الى سواء السبیل واہدنا الى سواء الصراط۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔